نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے علامات النبوہ کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شہدائے احد کی طرف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ایسے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں پر نماز پڑھتے ہیں. یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ صرف دعا نہیں کی تھی بلکہ نماز پڑھی تھی جس طرح عام مردوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یعنی جس طرح صلاۃ الجنازہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. یہ بخاری کے لفظ ہے. صلاۃ علی المیت کے لفظ ہیں تو دعا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں پر نماز پڑھتے اسی طرح نماز پڑھی. یعنی احد کے 8 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. خود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر نہیں دیکھا. نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تھے تو فرمایا وہی دیکھا. اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر نہیں دیکھا. تو یعنی بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی رخصت کرتا ہے اسی طرح رخصت کر رہے تھے زندہ اور مردہ سب. تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شہداء کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بھی عرض کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا انا فرض علیکم، میں فرض کہتے ہیں پہلے جانے والا، میں تم سے پہلے جنت پر جاؤں گا، حوض کوثر پر جاؤں گا. جو آدمی پہلے جائے اور وہاں جا کر پانی کا اور وہاں رہائش کی دیکھ بھال کرے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو فرمایا میں پہلے جاؤں گا، تمہارا انتظار کروں گا وہاں. یہ معنی بنتا ہے دیکھ بھال کے معنی کے لحاظ سے، یہ معنی بنتا ہے. تو اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہر نبی گواہی دے گا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش بھی کیے جاتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے. اور فرمایا واللہ انی لانظر الی حوض الی الان، خدا کی قسم میں اپنے اس منبر پر سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں جس پر میں میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی، جس کا پانی میں تمہیں پلاؤں گا اس حوض کو میں اپنے منبر سے دیکھ رہا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. یعنی بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مشرک نہیں ہو سکتی. بے شک قبروں کو سجدہ کرے، بے شک نظر و نیاز ماننے مردوں کے لیے، بے شک جو مرضی کرتی رہے. بعض
لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ مشرک نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ علماء نے لکھا اس سے صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے, ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر امت اب حق پر رہے گی, اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی, ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے, سعادت کی راہیں واضح ہو چکی ہیں. اب یہ کسی کے اوپر نیک بختی کے راستے, رشد و ہدایت کے راستے, سعادت کے راستے کسی پہ مخفی نہیں ہوں گے. اس لیے امت میری مشرک نہیں بنے گی. مجموعی طور پر بیچ میں سے کچھ لوگ مشرک ہو جائیں, جیسا کہ خود احادیث میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرب کے قبائل جو ہے وہ مشرکین سے مل جائیں گے. اور جیسا کہ پیچھے روایت گزری, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. وہ سارا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جو اونٹ کی ٹانگ باندھنے والی رسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتا تھا, وہ مجھے نہیں دے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تو اس سے مراد مجموعی طور پر ہے, جیسے کہ یہ امت اس کو ساری امت کو دشمن ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قحط سالی, کوئی وائرس, کوئی بیماری, کوئی وبا اس امت کو ایسے ہلاک نہیں کر سکتی کہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں. تو اسی طرح اس کا یہ مطلب ہے کہ میری امت جو ہے یہ اس کی اکثریت مجموعی طور پر اب یہ دین اسلام پہ قائم رہے گی. ان کے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے. لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے. اس سے پہلے ایک جملہ بھی ہے وہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ رب العزت نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی. اس کے بعد یہ والا جملہ ہے, یعنی اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی. اس میں اشارہ ہے کہ یہ چابیاں میری امت کو ملے گی, یعنی میری امت ملکوں کو فتح کرے گی, میری امت پھیل جائے گی, اللہ میری امت کو غلبہ عطا کرے گا. بہت سے ممالک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور بہت سے ممالک فتح ہوں گے. جب فتح ہوں گے تو وہاں سے خزانے بھی آئیں گے, مال و دولت کثرت سے ہوگا. ابھی اگرچہ تنگی ہے لیکن اس وقت مال و دولت کی تنگی نہیں ہوگی. تو اس لیے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے میرے بعد, مجھے البتہ یہ ڈر ضرور ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی اور تم اس میں رغبت کرنے لگو گے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, بخل پیدا ہوگا, حسد پیدا ہوگا. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اس کی وجہ سے قتل و قتال ہوں گے, لڑائیاں ہوں گے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے یہی معاملات ہیں. ہر برائی کہیں حب جاہ ہے, کہیں حب مال ہے, اس کی جڑ جو ہے یہ دنیا ہی تو ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, چوریاں, ڈکیتیاں, سیاستدان وہ جو کچھ گل کھلا رہے ہیں وہ تو مال و دولت کا لالچ ہے, کہیں حب جاہ ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے اس امت کا بڑا فتنہ جو ہے وہ مال و دولت ہے. فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ تم مال و دولت کے اندر رغبت کرنے لگو گے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, جس کی وجہ سے بغض, عداوت, نفرتیں, حسد, کینہ یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اور تم بھی کہیں ایسے ہلاک نہ ہو جانا جیسے پہلے لوگ اسی طرح انہی چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو یہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی, یعنی مجھے میری امت کو اللہ رب العزت نے بہت سی فتوحات جو ہیں وہ عطا کر دی, جو میری امت ملکوں کو فتح کرے گی, خزانے آئیں گے. اس لیے مال و دولت جو ہے وہ اللہ رب العزت اب اس میں تنگی نہیں کرے گا, وہ تمہارے پاس خزانوں کی شکل میں آئیں گے, مگر وہ مال و دولت تمہارے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا, تمہارے لیے آزمائش کا باعث بن جائے گا.
اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے یہ ایک حدیث تھی، اس کا مطلب بھی میں نے بیان کر دیا، ترجمہ بھی کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی طرف تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور میں تم سے پہلے جاؤں گا، تمہارا اس میں انتظار کروں گا، تمہارے لیے وہاں حوض پہ جاؤں گا اور جنت میں جاؤں گا، تمہارا وہاں پہ انتظار کروں گا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی اور اب مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس لیے کہ دین بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے دین کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ وہی مال و دولت تمہارے لیے آزمائش کا باعث بنے گا اور تم اس میں رغبتیں نہ کرنے لگو اور پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ جب مال و دولت میں رغبتیں کرو گے تو برائیاں پیدا ہوں گی، انہی برائیوں کی وجہ سے تم بھی ایسے ہلاک نہ ہو جاؤ جیسا کہ پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں مال کے فتنے سے، مال کی آزمائشوں سے اور مال کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔